عطاءاللہ تارڑ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک متحرک اور ابھرتے ہوئے سیاستدان ہیں۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس کا سیاسی اور قانونی شعبوں میں گہرا اثر و رسوخ ہے۔ دوستو، ان کے دادا جسٹس ریٹائرڈ محمد رفیق تارڑ پاکستان کے 9ویں صدر بھی رہ چکے ہیں۔ اگر ہم ان کی ابتدائی زندگی اور تعلیم کی بات کریں تو عطاءاللہ تارڑ کا تعلق لاہور پنجاب سے ہے۔ انہوں نے لندن یونیورسٹی سے LLB آنرز کی ڈگری حاصل کی اور اپنے دادا اور والد کی طرح قانون کے شعبے میں داخل ہونے سے پہلے وکالت کی پریکٹس کی۔ اگر ہم ان کے سیاسی کیریئر کی بات کریں تو مسلم لیگ نون سے ان کی وابستگی ہے اور وکالت کے بعد انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی پارٹی میں ایک قانونی ماہر، ایک مضبوط دفاعی حکمت عملی ساز اور ایک بے باک سیاستدان کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ دوستو، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ دوستو، 24 مئی 2022 کو انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے پنجاب حکومت کا ترجمان مقرر کیا۔ 30 مئی 2022 کو حمزہ شہباز کی مختصر مدت کی کابینہ میں انہیں وزیر داخلہ پنجاب کا قلمدان بھی سونپا گیا۔ 28 جولائی 2022 کو انہیں شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر اعظم کا خصوصی معاون مقرر کیا گیا، جس میں انہیں وفاقی وزیر کا درجہ حاصل تھا۔ دوستو، 16 دسمبر 2022 کو انہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا داخلہ اور قانونی امور کا خصوصی معاون مقرر کیا گیا۔ دوستو، فروری 2024 میں ہونے والے عام انتخابات میں وہ لاہور کے حلقہ N 127 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کے طور پر MNA منتخب ہوئے۔ دوستو، 11 مارچ 2024 کو انہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ میں شامل کیا گیا اور انہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا قلمدان سونپا گیا۔ دوستو، 17 مئی 2024 کو انہیں قومی ورثہ و ثقافت کا اضافی قلمدان بھی سونپا گیا۔ دوستو، اگر ہم ان کی سیاسی جدوجہد اور نمایاں کردار کی بات کریں تو اپوزیشن کا دور 2018 کے عام انتخابات کے بعد جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی تو عطاءاللہ تارڑ کا ایک مضبوط اور نمایاں چہرہ بن کر ابھرے۔ دوستو، انہوں نے قانونی محاذ پر مسلم لیگ نون کا بھرپور دفاع کیا اور ہر پلیٹ فارم پر تحریک انصاف کی حکومت کے بیانیے کا مدلل جواب دیا۔ دوستو، قانونی محاذ پر دفاع کی بات کریں تو اس دوران جب نون لیگ کے کئی رہنماؤں پر مقدمات بنائے گئے تو عطاءاللہ تارڑ نے عدالتوں میں بھرپور قانونی جنگ لڑی اور ہر موقع پر پارٹی کے دفاع میں پیش رہے۔ دوستو، 9 مئی کے واقعات کے بعد انہوں نے میڈیا پر بھرپور طریقے سے پارٹی کا دفاع کیا اور عمران خان اور ان کی جماعت پر سخت تنقید کی۔ دوستو، عطاءاللہ تارڑ نے بے باک انداز، مضبوط دلائل اور قانونی مہارت کے باعث مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا شمار موجودہ حکومت کے سرکردہ وزراء میں ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔